الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے ان آیات کا تعلق سورہ الم نشر سے ہے. یہ مکی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. پہلی آیت الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، یعنی آپ کو شرح صدر عطا فرمایا، آپ کے دل میں طمانینت، اطمینان، سکون عطا فرمایا، آپ کے دل کو علم اور حکمت سے بھر دیا. بہت سے علماء نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم سے نہیں کھول دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا. اللہ نے آپ کو حلم کی بہت بڑی مقدار عطا فرمائی. ظاہر ہے کہ دین کا کام بغیر حلم کے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب اللہ کے دین کی بات پہنچائیں گے تو مختلف مزاج کی شخصیتوں کا سامنا ہوگا، اور ان کی طرف سے جو افعال صادر ہوں گے، ان کی طرف سے جو تصرفات ہوں گے، اگر دل میں حلم ہوگا، برداشت کی صلاحیت ہوگی، تبھی دین کا کام ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو آپ کو کسی نے شاعر کہا، آپ شاعر ہیں، کسی نے آپ کو ساحر اور جادوگر کہا، کسی نے آپ کو مجنون اور پاگل کہا. اللہ کے نبی علیہ السلام ان فقروں کو، ان جملوں کو برداشت کرتے رہے، بلکہ قرآن میں یوں فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محمد دیکھو دیکھو آپ پر کیسی کیسی بھپتیاں کسی جا رہی ہے. حضور کو کہہ رہے انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، اے محمد دیکھو آپ کے لیے کیسی کیسی بھپتیاں کسی گئی، کیسے کیسے فقرے کسے گئے، آپ کی ذات گرامی پر کیسے کیسے تبصرے کیے گئے، لیکن اللہ نے آپ کو حلم کی دولت عطا فرمائی تھی. کتنا حلم تھا آپ دیکھیں. حضرت زید ابن ثانہ یہودی عالم ہے، انہوں نے خود کہا، بعد میں اسلام لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پیشکش کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کو مالی ضرورت پیش آئے تو ہم سے قرض لیا کرو. اب ظاہر ہے کوئی آفر کریں کہ قرض ہم سے لے لو، اس سے زیادہ سہولت اور آسانی کی بات کیا ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی کو تو اس کی ضرورت پڑتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرض لیا. لینے کے بعد میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے ہمارے یہاں یہ ہے کہ پہلی تاریخ کو یعنی 1 سے 5 تک میں آپ کو ہم دے دیں گے. اب یہ جو یہودی عالم حضرت زید ابن ثانہ تھے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مثال کے طور پر 25-26 تاریخ کو گئے کہ لائیے آپ نے جو قرضہ لیا ہے آپ دیجئے. اب اللہ کے نبی کے پاس تو وہ مقدار تھی نہیں، ادائیگی کا سامان تھا نہیں. اس نے گالیاں دینا شروع کی، اول فول بکنا شروع کیا. آپ اندازہ لگائیں کہاں گالی دے رہے؟ مدینہ المنورہ میں، جہاں آپ کی حکومت ہے،
جہاں صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد ہے، جہاں حضرت عمر ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، یہ گالیاں دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دل ملا رہے ہیں، بیٹھا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ حضور اجازت دیجئے اس کا دماغ ٹھکانے لا دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو حلم، ان ابراہیم لأواہ حلیم، حضرت ابراہیم حلیم بردبار سہنشیل تھے۔ ظاہر ہے دین کا کام کرنا ہو تو بہت بڑی مقدار، جس کو ہم اپنی زبان میں پی جانا، برداشت کرنے کی صلاحیت اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دیتے ہیں وہی کام کر سکتا ہے۔ حضور کو اتنا حلم دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا، یوں کہا، عمر دو باتیں ہم سے بھی کہیں، دو باتیں ان سے بھی کہیں۔ ہم سے یہ کہو کہ اللہ کے نبی جب آپ نے کسی کا لیا ہے تو دے دیجئے، اور ان کو یہ سمجھائیے بھائی 2-4 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا، وقت پر آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ انہوں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہماری کتابوں میں اور ہے، آج بھی ہے، 2026 کی بات کرتا ہوں، آپ اگر بائبل اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کے بارے میں پیشین گوئیاں آج بھی موجود ہے۔ قرآن تو کہہ ہی رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا لکھا ہوا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں آپ کے اوصاف نمایاں طور پر لکھ دیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ کہا کہ تورات میں آپ کا حلیہ بھی موجود ہے، آپ کی ہجرت گاہ کا تذکرہ بھی ہے، تمام چیزیں آپ پر منطبق ہو رہی ہے۔ البتہ آپ کی ایک صفت لکھی ہے، صفت حلم، سہنشیلتا، آپ کو برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے۔ یاد رہے میں نے آپ کو گالیاں دی، حالانکہ آپ کی یہاں حکومت ہے، جانثار صحابہ موجود ہے، آپ چاہتے وہ کر سکتے تھے، مجھ سے انتقام اور بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے مجھ جیسے کی اول فول کو برداشت کیا۔ یہ نبی کے سوا کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ آپ کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ بالکل سچی ہے، اور آپ اللہ کے آخری اور سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم سے نہیں کھول دیا؟ کھول دیا، سینہ علم سے بھر دیا گیا، حکمت سے بھر دیا گیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ ظاہر شریعت ایک بوجھ ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت آسان نہیں ہے۔ شریعت کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ چڑھنا، پہاڑ چڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، آدمی کو ریاضت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے، تب شریعت پر چل سکتا ہے۔ اور شہوت کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے اترنا، پہاڑ پر اترنا بہت آسان۔ جو لوگ غار حرا میں گئے ہیں، غار حرا پر چڑھے ہیں، 3.5 گھنٹے لگتے ہیں، چڑھنے میں پنڈلیاں پتلی ہو جاتی ہے، بار بار روکنا پڑتا ہے، اور اترنے کے لیے آدھا گھنٹہ کافی ہے۔ تو چڑھنے میں مشقت ہے، اترنے میں سہولت اور آسان ہے۔ تو شریعت پر چلنا مشکل کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شریعت عطا کی جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ بڑی اچھی ترجمانی کی ہے قرآن نے کہ ہم نے امانت کو مراد شریعت کو آسمانوں پر پیش کیا کہ تم اٹھا لو، زمین پر پیش کیا تم اٹھا لو، پہاڑوں پر پیش کیا تم اٹھا لو۔ سب نے انکار کیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے،
انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو شریعت جو ہے نا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب یہ بوجھ ڈالا گیا، آپ پریشان رہتے تھے کہ میں کیسے پوری دنیا کو اللہ کا کلمہ پہنچاؤں گا۔ اور بعض مسائل تو ایسے تھے کہ اللہ کے نبی اس سے شرماتے تھے، جیسے 22ویں پارے میں حضرت زید ابن حارثہ کا واقعہ، حضرت زید ابن حارثہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جہش سے ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت زید آتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی، یہ میرا اور ان کا نباہ نہیں ہو رہا، آپ اجازت دیجئے، ہم علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اب بتلائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے، یعنی متبنہ، جس کو دتک پتر کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لے پالک بیٹے تھے۔ اس زمانے میں لے پالک بیٹا اور حقیقی بیٹا ایک سمان برابر تصور کیا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے لے پالک کی بہو یعنی اہلیہ زوجہ ظاہر خسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں میں تفریق کر کے علیحدگی اختیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے کرا دیا؟ اپنی لے پالک بیٹے کی بہو یعنی حضرت زینب کے ساتھ۔ قرآن کے زوجنا کا بتلائیے کتنا بوجھ پڑا ہوگا۔ لوگوں کی زبانوں پر کنٹرول کوئی آسان کام ہے، آج بھی نہیں ہے، جو چاہے بولتے ہیں۔ بہرحال اس زمانے میں بھی یہی تھا۔ تو دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ ڈر لگا رہتا تھا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسی باتیں کریں گے کہ اپنے بیٹے کی بہو سے نکاح کر رہے ہیں، سماج اور سوسائٹی میں کتنی بدنامی ہوگی۔ لیکن اللہ نے یہ کہا اس رسم کو توڑنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسم کو توڑ دیا گیا۔ بتلائیے کوئی آسان کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت تھی اور اس کو پہنچانا، اور بادشاہوں کو پہنچانا، کیسر و کسریٰ کو پہنچانا، اپنے زمانے کی سربراہ شخصیتوں تک پہنچانا، اس لیے حضور بے چین رہتے تھے۔ دائع الحزن کسی نے کہا، اور بڑا اچھا جملہ کہا کہ اللہ کے نبی ہر وقت غم زدہ رہتے تھے، اور غم زدہ اتنے رہتے تھے کہ ٹینشن آ جاتا تھا، اور ٹینشن میں ہارٹ کا خطرہ رہتا تھا۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید اے محمد آپ کی جان نکل جائے گی، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ ہلاک کب ہوگا؟ جب آدمی ٹینشن لے تو قلب کی حرکت بند ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے محمد آپ کی جان کہیں پچھتا کر چلی نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا کہ محمد اس قدر فکر کیوں لے رہے ہو کہ تمہاری جان نکل جائے گی، تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو یہ ہے جملہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے اس بوجھ کو دور کر دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ دے دی۔ پھر اللہ کی مدد آئی، آسمان سے فرشتے اترے، بدر میں آئی، احد میں آئی، پھر اللہ کے نبی کی حفاظت کی گئی، آپ سے معجزات ظاہر کیے گئے۔ ظاہر ہے ان تمام چیزوں سے اللہ نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ آپ دیکھیں تشہد میں آپ کا نام، کلمہ لا الہ الا اللہ میں آپ کا نام، جہاں اللہ کا نام وہاں رسول اللہ کا نام۔ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں اللہ کا نام لیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کو بلند کیا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں جو ان کا ایران کا سفر ہے لکھا ہے کہ جب میں ایران گیا
تو ایران میں دل نہیں لگ رہا تھا، زبان پر کلمہ تک جاری نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک سے ہم اپنے فرائض منصبی کو ادا نہیں کر پاتے تھے۔ وجہ کیا؟ کا وجہ یہی ہے کہ وہاں حضرات صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہے، اس کا پردوشن۔ اب دیکھیے ہر چیز کا پردوشن ہوتا ہے، وہ تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے جن کو صلاحیت دی ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندے، ان کو کھل جاتا ہے، کشف ہو جاتا ہے۔ وہ جو گالیوں کی گندگی تھی کا پورے فضائے ایران میں پھیلی ہوئی تھی۔ جب ہم ہوائی جہاز سے اڑے اور اڑنے کے بعد حدود ایران سے آگے بڑھے، تب جا کر زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ آیا، اور پھر میں کثرت سے درود پڑھنے لگا اور اس آیت کو سامنے رکھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ ہوائی جہاز میں ہزاروں کلومیٹر کی پرواز پر بھی آپ کا نام لیا جا رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اسی لیے مولانا ہمیشہ تاکید کرتے تھے کہ جب ہوائی جہاز میں بیٹھو تو خوب درود پڑھو، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے مصداق ہو جاؤ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اور نام کو بلند کیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہے، بلا شبہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہے۔ دو بار لائے۔ شروع میں اللہ کے نبی پر کس قدر حالات آئے، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، غار ثور میں تو قریب تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جاتا، نیز جاتے جاتے سراقہ ابن مالک ابن جوشم قریب پہنچ گیا تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیں، لیکن ہر مشکلات کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ اصول اللہ نے ہمیں قیامت تک کے لیے دیا۔ جن لوگوں پر حالات ہے، آج کی زبان میں ٹینشن ہے، حالات سے گھرے ہوئے ہیں، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہوتا ہے تو پھر صبح صادق نمودار ہوتی ہے، رات جاتی ہے اور دن کا اجالا رونما ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ مصائب کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زوردار بارش آئی، ہم اپنی مسجد میں دیکھتے ہیں، ہم نماز پڑھ کے یہاں نکلے، دیکھا کہ بارش ہو رہی، یعنی حالات ہے۔ اب حالات میں گئے تو بھگ جائیں گے، بھائی تھوڑا صبر کر لو، آدھے گھنٹے میں بارش رک جائے گی۔ یہی حالات کا حال ہے، حالات آئیں گے، چھٹ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ پھر اللہ نے ہماری تربیت فرمائی، قیامت تک آنے والے تمام وہ انسان جو دینی میدان میں کام کر رہے ہیں، ان سے یہ کہا گیا کہ صرف ظاہر، جیسے میں پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں تو میرے لیے پڑھنا پڑھانا کافی نہیں، خلوت میں بیٹھیں، بیٹری چارج کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں اور اللہ سے رابطہ کریں۔ یاد رہے دین کے کاموں کے ساتھ ساتھ اگر رات کو بیٹری چارج نہیں کی، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے، آہوزاری نہیں کی، اپنے ذات کو اندر سے نہیں بنایا، تو آدمی تھک ہار کر بیٹھ جائے گا، بیٹری ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا، فَإِذَا فَرَغْتَ، اے محمد جب آپ فارغ ہو جائے، آپ کا کوئی کاروبار تھا کیا؟ کوئی زمین جائیداد تھی؟ آپ کی کوئی دکان مکان تھی؟ آپ بھی نہیں کام کرتے تھے، کبھی اس گھر گئے، کبھی اس گھر گئے، کبھی فلاں کی ملاقات کی، کبھی فلاں کی ملاقات کی۔ کہا جب صبح لوگوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرتے 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 تھک جاؤ، فارغ ہو جاؤ، تو اپنے آپ کو تکاؤ، فنصب۔ یہ حال حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا، دن بھر اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، 8 گھنٹے تقریر کرتے تھے، پورا دن۔ کبھی کبھی گھر میں جانے کی نوبت نہیں آتی، ہفتے گھر میں نہیں جاتے تھے، حالانکہ گھر بالکل کمرہ قریب میں تھا۔
آپ اندر جانے کی نوبت نہیں آتی تھی، اپنے آپ کو اتنا تھکا دے، لیکن جب رات ہوتی تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آرام کر لو، کہا آرام تو نماز میں ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے نیک بندوں کو آرام نماز میں ملتا ہے، ذکر میں ملتا ہے، دعاؤں میں ملتا ہے، تسبیح میں ملتا ہے۔ فانصب، حضور سے کہا گیا کہ جب فارغ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو تھکاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب سے لو لگاؤ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم ہر آدمی کو 15-20 منٹ ایسی نکالنی چاہیے تنہائی میں جہاں کوئی نہ ہو، جہاں کوئی حائل نہ ہو، بس وہ ہو اور اس کا رب ہو۔ میان عاشق معشوق رمزست، کرامن کاتبین ہمراہ خبر نیست۔ عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ باتیں ہوتی ہے، کچھ ارسال ہوتا ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ کرامن کاتبین یعنی وہ فرشتے جو اعمال لکھتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتے، تو اللہ سے تعلق 10 منٹ، ہمارے حضرت قمر الزمان صاحب تو کہتے ہیں 15 منٹ نکالو، حضرت تھانوی کہتے ہیں 20 منٹ نکالو۔ بزرگوں کی یہاں اس کو کہیں گے اپنی بیٹری کو چارج کرنا۔ بھائی بیٹری چارج رات کو ہوگی نا تو صبح تمہارے واعظ میں اثر ہوگا، نصیحت میں اثر ہوگا، تعلیم اور تفسیر میں اثر ہوگا، ہر چیز میں وہ جو رات کی تنہائی ہے وہ کارآمد ہوگی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یوں ہی مؤثر تھوڑی ہوئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، کہ میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا کیمبرج یونیورسٹی میں، وہاں کی ٹھنڈی قاتل ہوتی تھی لیکن کبھی تہجد نہیں چھوٹی۔ زمستانی ہوا میں تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیز۔ یاد رہے دین کے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے شب بیداری یا کم سے کم رات کے آخری پہر میں اٹھ کر آہوزاری اور راز و نیاز یہ ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگی اس سے خالی ہے تو ہمارا جو کلام ہے، کلام تو ہوگا لیکن جیسے میں مثال دیا کہتا ہوں گلاب جامن تو ہے لیکن چاشنی نہیں ہے، طاقت پیدا نہیں ہوگی۔ تو علماء نے یہ تجربہ لکھا ہے کہ رات کو اٹھو چاہے 15 منٹ، صبح صادق سے 15 منٹ پہلے کچھ ذکر کر کے، تلاوت کر کے، دعائیں کر کے اپنی جو اندرونی مایا کو ٹھیک کرو، درست کرو، اسی سے لوگوں پر تم اثر انداز ہوں گے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے محمد اپنے رب کی طرف توجہ کیجئے، مائل ہو جائیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔